الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ حضرات محترم، ہمارا سلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور ان کے مدلل جوابات کے بارے میں چل رہا تھا۔ اب ہم اپنے سلسلے میں جو لے کے آ رہے ہیں وہ ہے اولیاء کرام اور علماء کرام، بلکہ تمام عالم اسلام کے نامور حضرات جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے بارے میں جو کہا اس کو آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سلسلے میں آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ امام ابن جوزی اپنی کتاب المیلاد النبوی میں آپ صفحہ نمبر 58 پہ لکھتے ہیں کہ اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن اور اہل شام و مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور نبی محترم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھنے سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے عظیم اجر اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے المیلاد النبی، اس میں میلاد النبوی میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ حضرات محترم، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول جو میلاد کے بارے میں ہے، اس کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ الحاوی للفتاوی میں اس کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میلاد کے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ میلاد کے عمل کی اصل جو ہے وہ بدعت ہے، جو کہ قرون ثلاثہ کے سلف صالحین میں سے کسی سے منقول نہیں، لیکن بدعت ہونے کے ساتھ یہ اچھے کاموں اور ان کی ضد پر مشتمل ہے۔ یعنی کہ بدعت ہونے کے ساتھ بدعت ایک حسنہ ہوتی ہے، ایک سیئہ ہوتی ہے۔ سیئہ کی ضد ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، یہ اچھے کاموں اور ان کی ضد پر مشتمل ہے۔ تو جو شخص ان کے محاسن پر نظر رکھتے ہوئے اور ان کی ضد سے اجتناب کرتے ہوئے، برائی اچھائی کی ضد کیا ہوتی ہے؟ برائی سے اجتناب کرتے ہوئے یہ عمل کرے تو یہ بدعت حسنہ ہے، ورنہ نہیں۔ اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام پائے جائیں گے، جیسے ڈول ڈمکے کرنا اور ڈانس کرنا میلاد کے موقع پر، اور یعنی کہ
اب بےہودہ قسم کے جو ہے وہ کام اگر کرے گا تو یہ پھر بدعت حسنہ نہیں رہے گی، بدعت سیئہ ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ میرے لیے اس عمل کی تخریج ایک اصل مقرر سے ظاہر ہے جو کہ صحیحین میں ثابت ہے۔ صحیحین کسے کہتے ہیں؟ مسلم شریف اور بخاری شریف، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو یہودیوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے پایا، پھر ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے استفاد ہوتا ہے کہ جس دن اللہ کوئی نعمت عطا فرما کر یا کسی مصیبت کو دور کر کے احسان فرمائے تو اس معین دن میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور ہر سال اس دن کی مثل فعل شکر کا اعادہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا عبادت کی اقسام میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے سجدہ کرنا، سجدہ شکر جیسے کیا جاتا ہے، روزہ رکھنا، شکرانے میں روزہ رکھ دیا گیا، صدقہ تلاوت کرنا، اور اس روز نبی رحمت شفیع امت کے ظہور سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ یہ الحاوی للفتاوی میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229، بیروت کی جو چھپی ہوئی ہے اس سے آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ امام سخاوی انسان العیون میں کیا کہتے ہیں؟ امام ابو الخیر سخاوی فرماتے ہیں کہ اہل اسلام تمام اطراف و اقطار اور شہروں میں بما ولادت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمدہ کاموں اور بہترین شغلوں میں رہتے ہیں۔ یہ اہل اسلام جو ہیں یہ دنیا کے سارے کونوں میں ساری طرف بماہ ولادت رسالت ماہ ربیع الاول عمدہ کاموں، بہترین کام اور بہترین شغلوں میں یعنی کہ بہترین محفلوں میں رہتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں قسم قسم کے صدقات اور اظہار سرور و کثرت حسنات اور اہتمام یعنی کہ مولود شریف کے یعنی کہ اس کے اہتمام کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں۔ اس کی برکت سے ان پر فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔ یہ میلاد کی جو محفل ہے اس کے صدقے سے ان پر جو ہے وہ فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے، یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم علامہ محمد بن یوسف الصالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب سبل الہدا میں امام ابو الخیر سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو الفاظ گزر چکے ہیں کا یہ قول ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام اطراف اور بڑے شہروں میں اہل اسلام حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مہینے میں ولادت کی خوشی میں محافل سجاتے ہیں۔ حضرات محترم آئیے شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ مواہب الدنیا میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفل منعقد کرتے اور دعوت طعام کرتے آئے ہیں، اور ان راتوں میں انواع و اقسام کی خیرات کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور نیک کاموں میں زیادتی کرتے ہیں اور میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں
اور اس کی برکت سے ان پر اللہ کا فضل و کرم بھی ظاہر ہوتا رہا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر روح البیان آیت نمبر 28-29 سورہ فتح اور جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 56 ہے، بیروت کا جو چھاپا ہے اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا، آپ یہ فرما رہے ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے حضور کی ولادت کا شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کے لیے جو رب تعالیٰ کا شکر کرنا ہے اس کا اظہار کریں، یہ ہمارے لیے مستحب عمل ہے۔ اور امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ان کے دور کے کثیر علماء جمع تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے حضرت سرسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت ان سب کے سامنے پڑھی، آقا علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا۔ حضرات محترم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں میلاد کی محفلیں سجاتے آئے ہیں۔ اہل اسلام ہمیشہ سے آقا علیہ السلام کی ولادت کی مہینے میں میلاد کی محفلیں سجاتے آئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تو وہ بزرگ ہو گئے جو میلاد کو مانتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب آج کل کے لوگ جن کو میلاد سے چڑ ہے، جن کو یہ مسائل ہیں، جن کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، قرآن میں، صحابہ میں، فرشتوں نے نہیں منایا اور بزرگان دین نے نہیں بنایا، تو آئیے انہی کے کچھ بزرگان دین جو ان کے بزرگان دین ہیں ان کے کچھ اقوال میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی جو ہے سعی کرتا ہوں۔ ان کے بہت بڑے مولانا ہیں جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ذکر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں۔ یہ ان کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ وہ محفل میلاد میں ہوتے تھے شریک، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذریعہ برکات سمجھتا تھا اس کو، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد بھی کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں؟ اور قیام میں لطف آتا ہوں، یعنی کہ اس میں بیٹھتا ہوں، اس میں کھڑا ہوتا ہوں، اس کو سنتا ہوں تو اس میں لذت پاتا ہوں۔ حضرات محترم، آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے دن آپ کے مولود مبارک پر حاضر تھا، جس میں یعنی کہ یہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن جہاں پہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہاں پہ یہ حاضر تھے، جس میں حاضرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے اور وہ معجزات بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت باسعادت کے وقت جو ظاہر ہوئے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انوار نے جسم کی آنکھ سے دیکھے یا روح کی آنکھ سے، میں نے تأمل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ملائکہ کی جانب سے ہیں جو میلاد شریف جیسے اجتماعات اور مجالس پر مقرر ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ میں
یہ نہیں بیان کر سکتا کہ وہ جسم کی آنکھ سے دیکھے ہیں کہ روح کی آنکھ سے میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ میں نے وہاں پہ جو دیکھا ہے مجھ سے یہ معلوم ہوتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انوار ملائکہ کی جانب سے ہیں، جو اللہ نے فرشتے مجالس پر مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ انوار ان کی طرف سے نزول ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں اس کو لکھا ہے، صفحہ نمبر 27 ہے۔ آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن ایک سال کھانے کا انتظام نہ کر سکا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کچھ بنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام بڑے خوشی کی حالت میں ہیں اور آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے وہی بنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شاہ عبد الرحیم دہلوی جو ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے والد، یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں نے تقسیم کیے تھے، اور یہ چنے جو میں نے تقسیم کیے تھے وہ میں نے حضور کی بارگاہ میں دیکھے ہیں اور حضور اس سے تناول فرما رہے تھے۔ یہ ہمارے نہیں، ان کے ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنی فتاوی عزیزیہ میں اس چیز کو لکھتے ہیں، جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 163 ہے۔ اس میں لکھتے ہیں شاہ عبد العزیز دہلوی کہ ربیع الاول شریف کی برکت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف سے ہے۔ یہ ربیع الاول کی جو برکت ہے، یہ اس مہینے میں جو برکت ہے، یہ برکت ہی حضور کے میلاد کے صدقے میں ہے۔ جتنا امت کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں درودوں اور طعاموں کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، اتنا ہی امت پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی برکتوں کا اتنا زیادہ نزول ہوتا ہے جتنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دودھ شریف کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں اور جتنا طعاموں کا ہدیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے انہی کے ایک اور مولوی ہیں جن کا نام ہے صدیق حسن بھوپالی، یہ غیر مقلد ہے۔ یہ لکھتا کیا ہے؟ یہ لکھتا ہے عبارت سابقہ، یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی والی عبارت، اس کے بارے میں یہ اظہار خیال کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے عبارت سابقہ سے اظہار فروح میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا جاتا ہے، سو جس کو حضرت کے میلاد کا سن کر فرحت حاصل نہ ہو، یعنی کہ خوشی حاصل نہ ہو آقا علیہ السلام کی میلاد کا سن کر، اور شکر خدا کے حصول پر اس نعمت کا منکر ہے جو بندہ، وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ صدیق حسن بھوپالی کہہ رہا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی نہیں مناتا وہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ جی ہمیں دلیلیں دو، تمہارے بابے تو خود کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ حضرات محترم، آئیے دلائل النبوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی نشانیوں میں سے یہ بھی تھا کہ اس رات قریش کے سب چوپایوں کو قوت گویائی عطا کر دی گئی۔ جتنی بھی چوپائے تھے وہ انسانوں کی طرح بولنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آ گئے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے امان اور اس کے اہل کے لیے روشن چراغ ہیں، اور مشرق کے جنگلی جانور مغرب کی طرف بشارتیں دیتے ہوئے گئے، اور ایسے ہی سمندر کے بعض حصوں نے بعض کو بشارت دی۔ حضرات محترم، صرف انسان ہی نہیں منا رہے تھے بلکہ جانور اور چرند و پرند اور سمندر میں مچھلیاں بھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ میلاد کی خوشیاں منا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حمل میں آئے تو رب تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت اور قوت عطا فرما دی کہ انہوں نے بول کر رب تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہے جو میلاد کی خوشی کا اعلان کیا اور دوسرے جانوروں تک اس کی بات کو پہنچایا۔ حضرات محترم، ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، امام سہیلی نے سبکی بن مخلد حافظ کی تفسیر سے روایت کیا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا ہے۔ شیطان جو ہے وہ 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا ہے۔ کب؟ کہتے ہیں جب اس پر لعنت کی گئی تو پہلی مرتبہ اس وقت اس نے چیخ مار کر رویا، جب اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا دوسری مرتبہ اس وقت وہ رویا، اور تیسری مرتبہ تب رویا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور چوتھی مرتبہ وہ اس وقت رویا کہ جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو شیطان چیخیں مار کر رویا۔ حضرات محترم، اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، کسی نے کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے تو اکابر جو گزرے ہیں انہوں نے میلاد کی خوشیاں منائی ہیں، منعقد کیا ہے میلاد کو، لیکن جو اس وقت نہیں مانتے ان کے اکابر بھی مناتے رہے ہیں، منعقد بھی کرتے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بتاتے بھی رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی مخالفت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔